خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ کلام ویسے تو زندہ ہے، شہید نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا، اور ہر آنے والا ذاکر جب تک یہاں آتا رہے گا، اس کلام کو جب تک نہیں پڑھے گا، اس کلام کو جب تک اپنے بستے میں اپنے کلیکشن میں شامل نہیں کرے گا، کم سے کم اس دنیا میں تو ذاکر کہلانے کا اس کو حق نہیں ہے، اگر وہ جانتا ہے استاد سے تو جعفر۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، استاد کی شخصیت، ان کا کلام مزید کھلتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا معجزہ ہے مولا کا۔ جتنی بار میں اس کلام کو دیکھتا ہوں مجھے ایک نیا مطلب اس میں سے ملتا ہے، جس طرح قرآن ہے نا، جتنی بار پڑھیں گے آپ ایک نیا مطلب لے کے نکلیں گے۔ بالکل یہ کلام بالکل کلام پاک سے کم نہیں ہے، منقبت ہے مولا حسین مولا امام علی کی۔ استاد نے کہا جب خدا کو پکارا علی آ گئے، یعنی استاد نے اس کی بھی خوش فہمی دور کر دی، اس آدمی کی خوش فہمی بھی دور کر دی جو یہ کہتا ہے کہ یا علی مدد مت کہا کرو، یا اللہ مدد کہا کرو۔ یعنی اگر وہ یا اللہ مدد بھی کہہ رہے ہیں تو اللہ نے علی کو ہی بھیجنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا، وہ تو اس کی بھی مدد کر رہا ہے جو اس کو مانتا نہیں ہے۔ تو اب ایک آدمی اگر ٹوٹے ہوئے دل سے اپنی بیوی سے تنگ آ کر یا اللہ مدد کہے گا تو اللہ نے تو اس کی مدد کرنی ہے، لیکن مدد کرنے کے لیے علی نہیں جانا ہے۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی، اور موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر، موت سے کیا ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں نہیں رہتے شاید انہیں موت سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے پاکستان میں نہیں رہتے۔ تو میں اس محفل کے توسط سے یہ بات کہنا چاہوں گا، بات یہ نہیں ہے پاکستان میں جینا مشکل ہے، مرنا تو مومن کی میراث ہے بھائی۔ اس سے اچھا شارٹ کٹ کیا ہوگا کہ ایک آدمی آئے اور آپ گولی مارے اور آپ سیدھا جنت میں چلے جائیں، مولا صاحب کی ملاقات ہو جائے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اس لیے نہیں رہ رہے کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، نہیں، وہاں جینا مشکل ہے۔ عزت دار آدمی کے لیے زندگی گزارنا وہاں شرافت سے حلال طریقے سے یہ بہت مشکل کام ہے۔ مولا انہیں ہمت دے جو وہاں رہ رہے ہیں، اور میرے اپنے اور آپ کے اپنے خاندان کے بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا وہاں کوئی رہتا نہیں ہے، اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں، کتنے مشکلات کا سامنا ہے انہیں۔ بہرحال جو لوگ یہاں آ گئے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت خوبصورت تھے اس لیے آ گئے، کیونکہ ان سے اور ہم سے کئی زیادہ خوبصورت لوگ وہاں ڈگریاں اٹھا کر بے روزگار گھوم رہے ہیں۔ یہاں اگر ہم آ گئے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے کے جناب سیدہ نے بھیجا ہے، اور ذمہ داری ہماری یہی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے وہ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ ہمارے بھائیوں کا ہے، ہماری بہنوں کا ہے۔ جب مال زیادہ ہو جاتا ہے نا انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ مال کسی اور کا حق ہوتا ہے، اس کی اپنی ضرورت کے مطابق اس کے پاس تو ہے نا۔ اب اس کے بعد اگر 5 ملین بینک میں پڑے ہوئے ہیں اس کو سکون کیسے آئے گا؟ وہ 5 ملین تو کسی اور کے ہیں، کسی اور کا حق ہے اس کے اوپر۔ تو موت ان کے محبوں کو آتی نہیں،
آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر، موت سے کیا ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی۔ اور جب موت آ گئی تو غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آئی، اور تیری مسند بغیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا۔ استاد نے گنتی پوری کی ہے، دیکھے گا، تیری مسند بغیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تو ولیو ولیو وسیع رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی، سلامت رہے آباد رہے، حیدری ولیو ولیو وسیع رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی، اور جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں۔ یقین کریں، کبھی فخر مت کیجئے گا کہ ہم مولا کی نوکری کر رہے ہیں، یہ سلسلہ کوئی اور ہے، یہ وہ در ہے کہ انبیاء اور فرشتے قطاروں میں لگے ہوئے کہ ہمارا نمبر کب آئے گا۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں مولا نے چن لیا اس کام کے لیے۔ اس شعر میں اسی خیال کی ترجمانی استاد نے کی ہے کہ جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیرے مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی۔ ہم کے سرشار عشق اور تولا میں تھے، سرکار آپ کی نظر کر رہا ہوں، ہم کے سرشار عشق اور تولا میں تھے، جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی۔ بڑے سیدھے سادے لوگ تھے بھائی، شریف سیدھے سادے، اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ ہمیں تھوڑی شوق تھا کسی کو گالی دینے کا بھائی، لوگوں کے کام ایسے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم کے سرشار عشق اور تولا میں تھے، مگر ایک بات اور کہوں گا، تبرہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی تربیت کتنی اچھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور جس نے ابھی بھی نہیں بھیجی اس پہ بھی لانا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تبرہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کس فیملی سے نکل کے آ رہے ہیں باہر، ٹھیک ہے جی۔ جتنے کلچر، جتنے ادب اور آداب کی فیملی سے آپ ہوں گے، آپ اسی طرح سے تبرہ کریں گے۔ تبرہ ہماری عبادت کا جز ہے، اس کے بغیر ہماری کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، زکوٰۃ، خمس کچھ قبول نہیں ہے۔ مگر بعد میں یہ کہوں گا، عبادت کی تعریف کیا ہے؟ جو عمل معصوم نے کیا وہ عبادت ہے۔ ایسا ہی ہے بھائی طاہر صاحب، قبلہ طاہر صاحب آپ کی دائیں چاہوں کہ جو عمل معصوم نے کیا وہ عمل
میرے ماتمی بھائی بیٹھے، بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ حیدری! جو عمل معصوم نے کیا وہ عمل کیا ہے؟ عبادت. تبرہ بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ معصوم نے تبرہ کیا تبھی تو عبادت ہے، فروع دین میں ہے. لیکن پھر ہر عبادت کا معصوم نے طریقہ بھی بتایا. میں اپنی مرضی سے کوئی عبادت نہیں کر سکتا. جب ایک چیز بائی ڈیفینیشن عبادت ہو گئی تو اس عبادت کا ایک طریقہ ہے، ایک تمیز ہے، ایک تہذیب ہے، اور اسی طریقے اور تہذیب سے مجھے وہ عبادت کرنی ہے. اگر میں گندی زبان استعمال کر کے یہ کہوں کہ یہ عبادت ہے تو مجھے سوچنا یہ چاہیے کہ اس کا اشارہ معصوم کی طرف جا رہا ہے. میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معصوم اس طرح کرتے تھے، تو ایسا نہیں ہے. معصوم کی زبان، معصوم کا لہجہ خدائی لہجہ ہے، ادب آداب کے ساتھ. سفیر خدا خدا کی زبان بولتا ہے، اور ہم سفیر خدا کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بچوں کے غلام ہیں. تو ہمیں بھی بالکل تبرہ اور ہر عبادت اس انداز سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو طریقہ معصوم نے بتایا. ہم کے سرشار عشق اور تولا میں تھے، جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی. یہ تبرہ 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 بھی واللہ کیا چیز ہے. ہم کو اغیار 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 سے دشمنی آ گئی. جی سلام ہے. بے شمار جی آواز ہے. سلام حیدری. یہ تبرہ بھی واللہ کیا چیز ہے. ہم کو اغیار سے دشمنی آ گئی. اور باقی بلند کردار اور مرتبہ چاہیے شعر لکھنے کے لیے کہ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا یہ مثل فدق ہے گناہ. حق سادات و زہرا کے مقروض سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی. کیا کہنا میرے استاد کے. یقین کریں کہ کلام تو آپ یوٹیوب پہ سنتے رہیں گے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جس کو خدا یعنی کہ جن کو یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے کسی شخص کے قریب رہنے کی، تو یہ اس کا نصیب ہوتا ہے کہ اس سے کچھ باتیں پتہ چلتی. استاد ایک بات ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر خمس جمع کرایا جا سکتا ہے، اور یہ بات وہ علماء میں بیٹھ کے کہتے تھے. وکلا مجتہدین کے وکلا بیٹھے ہوتے تھے، وہ یہ بات کہتے تھے کہ بھائی یہ تو ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر خمس جمع کرایا جا سکتا ہے. بھائی ایسا بھی کوئی دفتر دکھا دو جہاں لکھا ہو کہ یہاں سے خمس حاصل کیا جا سکتا ہے. بات یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی. کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے. ہر آدمی علماء کی عزت کرتا ہے، ماں باپ کی عزت کرتا ہے، تو پھر ماں باپ جس کی عزت کرتے ہیں تو اس کی عزت بھی کرتا ہے. ہمارے والدین علماء کی عزت کرتے ہیں، ہم اپنے والدین کی کرتے ہیں، تو اس ناطے سے بھی ہم علماء کی عزت کرتے ہیں. بات اگر کوئی خلاف کرتا ہے تو وہ شخصیت کے خلاف نہیں ہوتی، وہ تنقید نظام پر ہوتی ہے کہ نظام کو درست کیا جائے. اور اس میں کوئی کوتاہی، کوئی برائی نہیں ہے. سسٹم انسان نے بنایا ہے، ہیومن ایرر ہر سسٹم میں ہو سکتا ہے، اور اس پر اچھے ماحول میں گفتگو ہونی چاہیے اور آگے کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. حق سادات و زہرا کے مقروض سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی. اور عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں. مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی. میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے. سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی. اور ابن جعفر کا بھی شعر لیں کہ شاعری کی حقیقت بتا کر گئے اور میں عشق
کر گئے سبت جعفر میں قربان عشق کے ابن جعفر کو بھی شاعری بلندی درجات کے لیے صحت و سلامتی کے لیے اپنے والدین کی گھر والوں کی صحت و سلامتی کے لیے اور آپ کے جتنے مرحومین ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد